پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ بٹ کوائن دراصل کس چیز کا نام ہے، اور پھر ہم نے سمجھا تھا کہ یہ ایک ایسی کرنسی ہے جو کہ کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کی دنیا کا حصہ ہے۔ مثال لیتے ہیں کہ ایک الینا نام کی لڑکی ہے، وہ بٹ کوائن کے لیے اکاؤنٹ بناتی ہے، اس میں اپنے قوائف ڈالتی ہے اور پھر اس پہ اپنا ڈیجیٹل دستخط کر کے اپنے لیے ایک نام چنتی ہے، مثال کے طور پہ AA12۔ اب وہ دنیا بھر میں جو بھی لین دین کرے گی وہ اس نام سے کرے گی، اور یوں اس کے پاس پوری دنیا میں تجارت یا خرید و فروخت کرنے کی آسانی آ جائے گی۔ بے شک یہ تھوڑا سا رسکی ہے، لیکن بٹ کوائن کی دنیا میں اس کو رسکی نہیں مانا جاتا، کیونکہ جیسے ہی الینا نے کسی تاجر کو بٹ کوائن ٹرانسفر کیے اس کے پاس پیسے آ گئے۔ اس کو اب کسی بینک جا کر کے یا کہیں اور سے وہ پیسہ تبدیل تھوڑی کروانا ہے کہ کیا پتہ دھوکا ہو جائے۔ بس بٹ کوائن آ گئے، مطلب ٹرانزیکشن پوری ہو گئی۔ بلکہ الٹا یہ سب الینا کے لیے اچھا ہے کہ اس کی اصل شناخت دنیا بھر سے محفوظ ہے۔ بٹ کوائن میں ویسے کبھی کبھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ اس میں سیریل نمبر ہوتے ہیں، جن کا نقصان یہ ہے کہ کبھی کبھی ایک جیسے بٹ کوائنز دو تاجروں کے پاس آ جاتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا فراڈ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بٹ کوائن اب ان دونوں میں سے کسی کے استعمال کا نہیں رہتا۔ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے لوگ بٹ کوائن ایجنٹس رکھتے ہیں، جو کہ ایک خاص فیس کے بدلے ان پیسوں کا ریکارڈ رکھتے ہیں اور لوگوں کو بٹ کوائن کے فراڈ سے بچاتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اس کے متعدد فوائد پچھلی ویڈیو میں بھی پڑھے تھے، مگر ہم نے سب سے بنیادی سوال نہیں پوچھا، اور وہ یہ کہ پوری دنیا کی کرنسی چھوڑ کر آخر صرف بٹ کوائن پہ ہی بھروسہ کیوں کیا جائے؟ جب یہ سوال بٹ کوائن استعمال کرنے والوں سے کیا جاتا ہے تو عمومی طور پہ اس کا جواب ملتا ہے کہ دنیا بھر کی کوئی بھی کرنسی در حقیقت صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ وہ کرنسی چھوٹی یا بڑی بنتی ہے صارفین کے بھروسے کی وجہ سے۔ ویسے تو اس بات پہ کافی حد تک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن کچھ حد تک یہ بات ٹھیک ہے، جس کی بنیاد پہ بٹ کوائن استعمال کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ بٹ کوائن بدلتے وقتوں کی کرنسی ہے۔ یہ بے شک ابھی چھوٹی سہی، لیکن اگر اس کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے لوگ اس پہ بھروسہ کرتے رہے تو یہ آرام سے ڈالر یا پاؤنڈ جتنی مضبوط ہو سکتی ہے۔